السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجتماع، میں ہوں علی سرور۔ ہم آج بات کر رہے ہیں بلدیات کے حوالے سے کہ 15 جنوری کو الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ لگتا یہ ہے کہ انتخابات کی طرف نہیں جانا چاہتے، جبکہ اس سے پہلے یعنی کہ بلدیاتی انتخابات کا جب اناؤنس کیا گیا اس کے باوجود بھی ڈسٹرکٹس کے ایڈمنسٹریٹرز کی تقرریاں بھی ہو رہی ہیں۔ اسی پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ممبر سندھ اسمبلی شہزاد قریشی صاحب۔ بہت شکریہ شہزاد قریشی بھائی۔ یہ بتائیے کہ سر اس وقت جو صورتحال ہے اس میں لگتا ہے آپ کو کہ بلدیاتی انتخابات سندھ گورنمنٹ اور ایم کیو ایم ہونے دے گی؟ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ بلدیاتی انتخابات کے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ کیوں کھیلا جا رہا ہے؟ کبھی کیا بہانہ ہوتا ہے، کبھی پولیس کا بہانہ ہوتا ہے، کبھی امن امان کا بہانہ، کبھی فلڈ کا بہانہ۔ یہ انتخابات سے اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد میں جب انتخابات ہوں گے بلدیاتی، تو اس میں پی ٹی آئی کا میئر آئے گا، وہ حیدرآباد ہو یا کراچی ہو۔ اب ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ دونوں جماعتیں مل کے حکومت بھی کر رہی ہیں، ایک پارٹی سندھ کارڈ کھیلتی ہے، ایک مہاجر کارڈ کھیلتی ہے، اور ان کا مین مقصد یہی ہے کہ کسی طرح سندھ ترقی نہ کرے۔ ابھی آپ حال یہ دیکھیں کہ ابھی انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو ان کو اچانک سے ڈی لمیٹیشن اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں یاد آ گئیں، اور جب یہ انتخابات کا وقت قریب آتا ہے تو یہ کوئی نہ کوئی لیٹر لکھ دیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن بھی ان کی بی پارٹی بنا ہوا ہے، وہ بی ٹیم بنا ہوا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح روکنا۔ تو حلقہ بندیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ لوگ۔ ان کا اصل مقصد ان کا یہی ہے کہ ان کو پتہ ہے یہ انتخابات جیتیں گے نہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کراچی کے ساتھ دشمنی ہے۔ یہ نہیں چاہتے کراچی اور حیدرآباد شہر میں منتخب نمائندے آئیں، بلدیاتی نمائندے آئیں، تاکہ لوگوں کے یہ جو ڈور اسٹیپ پہ مسائل حل ہو سکتے ہیں وہ مسائل۔ اچھا، ایک طرف تو شہزاد قریشی صاحب، ایک طرف تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، اور دوسری طرف جب الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہو گئی اس کے باوجود بھی ڈسٹرکٹس کے ایڈمنسٹریٹر کس طرح ایم کیو ایم نے لے بھی لیے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے دے بھی دیے؟ دیکھیں، ان سے دو چیزیں۔ پہلی بات تو یہ انتخابات چوتھی دفعہ ملتوی ہونے جا رہے ہیں، صحیح ہے نا؟ 3 دفعہ پہلے ہو چکے ہیں، بالکل امیدواروں کے کروڑوں روپے خرچ ہو گئے۔ یہ امیدوار کیمپین چلائیں یا پھر وہ ویٹ ہی کرتے رہیں کہ انتخابات کب ہوں گے۔ دوسری چیز یہ ایڈمنسٹریٹر سیاسی پہلے بھی تھا، مرتضیٰ وہاب کون سا پیپلز پارٹی کا بالکل بلو وائٹ بوائے تھا، جو کہ مراد علی شاہ نے رکھا تھا، وہ بھی بری طرح فیل ہو گیا۔ انہوں نے بھی کروڑوں روپے اتنے کہ کراچی شہر میں ہم خرچ کرنے جا رہے ہیں۔ آج تو کراچی شہر میں آپ گاڑی چلا رہے ہو، اپنی کمر میں تکلیف ہو جاتی ہے۔ نہ انفراسٹرکچر ہے، نہ انوائرمنٹ ہے، نہ پانی مل رہا ہے، نہ کوئی اور صورتحال ہے۔ ٹرانسپورٹ کا سسٹم دیکھ لیں، کچھ دیکھ لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سونے پہ سہاگا یہ ہو گیا، انہوں نے کہا پہلے ہمارے لوگ تھے، ہم کھا رہے تھے، اب وہ جو ایم کیو ایم ہے اب وہ کر رہی ہے۔ اب ایم کیو ایم کو بھی اکٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے 3 مختلف جماعتوں کو۔ تو یہ سارا کھیل صرف اور صرف ایک عمران خان کے لیے اور پی ٹی آئی کے خلاف ہے، اور مال بنانے کے لیے۔ اچھا، مال بنانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، تو لیکن اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس بیان میں بڑا وزن ہے کہ حلقہ بندیاں اور یہ ساری چیزیں جو ہم بات کر رہے ہیں یہ بالکل درست ہے، اور یہ تو پی ٹی آئی کو بھی ماننا چاہیے کہ حلقہ بندیاں نئے سرے سے ہونی چاہیے۔ دیکھیں، ہم تو یہ بھی کہتے ہیں سینسس میں ہونے چاہیے۔ یہ تو ہماری حکومت کے اندر ایم کیو ایم نے بڑے زور سے آواز اٹھائی تھی، اب کیوں خاموش بیٹھی ہوئی ہے؟ پچھلے ستمبر میں سینسس سٹارٹ ہونے تھے، اور ہم نے پہلی دفعہ یہ ڈیسیجن لیا کہ یہ 10 سال میں سینسس ہوتے تھے، ایون 10 سال بھی گزر جاتے تھے۔ ہم نے پہلی دفعہ یہ بولا کہ بھائی یہ جو پچھلی حکومت میں سینسس ہوا تھا اس کو بہت سارے اسٹیک ہولڈرز نے ماننے سے منع کر دیا، تو ہم وہ کرانے جا رہے تھے، وہ بھی انہوں نے اس کو بھی چینج کر لیا۔ اب حلقہ بندیاں ان کو اسی وقت یاد آئیں، پچھلے 1.5 سال سے کیا کر رہے تھے یہ، اس وقت کیوں نہیں یاد آئیں جب پچھلی دفعہ انتخابات ملتوی کیے تھے بہانہ کر کے کہ سیکیورٹی نہیں ہے، فلڈ میں وہ ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ بلاول زرداری صاحب اور یہ جتنی جماعتیں یہ چاہتی نہیں انتخابات ہوں، کیونکہ ان کو پتہ ہے جس دن انتخابات ہوں گے تو یہاں میئر پی ٹی آئی کا ہی آئے گا۔ یہ تو خیر ظاہر ہے پورے پاکستان میں یہ حال ہے، ان کو معلوم ہے کہ اس وقت ظاہر عمران خان صاحب کو بوم ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ سر، لیکن دوسری طرف آپ نے یہ کہا، خرم شیخ زمان صاحب نے بھی آج کہ صدر عارف علوی صاحب جو ہیں گورنر سندھ کی سیاسی دکان بند کر دیں۔ سر اس کا کیا مطلب ہے کہ سیاسی دکان کیا گورنر صاحب چلا رہے ہیں؟ دیکھیں، گورنر کا عہدہ بڑا کیا کہتے ہیں اہم عہدہ ہوتا ہے، اور گورنر ہمیشہ غیر سیاسی ہوتا ہے۔ ان کی ساری میٹنگز یہاں ہو رہی ہیں، یہ خود تمام پارٹیز کے جگہوں پہ جا کے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، جماعتوں کو کر رہے ہیں، کارنر میٹنگ میں جا رہے ہیں، ایم کیو ایم کی توڑ جوڑ کر رہے ہیں، سب چیزیں کر رہے ہیں۔ تو یہ اس عہدے کو زیب نہیں دیتا، اس عہدے کی توہین ہے۔ میں سمجھتا ہوں کامران ٹسوری صاحب کو ریزائن کرنا چاہیے، اور پی ٹی آئی سے بات کریں، پھر پیپلز پارٹی سے کریں، یا کسی بھی اور جماعت سے کریں، یا ایم کیو ایم کے رابطہ کمیٹی کے کنوینر بن جائیں، یا ان کی رابطہ کمیٹی میں شامل ہو جائیں، پھر ان کو جو کرنا ہے کریں۔ ایک طرف انہوں نے عہدہ رکھا ہوا ہے گورنر کا، آئین کے تحت گورنر نیوٹرل ہوتا ہے، یہ نیوٹرل تو ہے نہیں ہے۔ انہوں نے تو سیاسی سرگرمیوں کا ایسا بازار گرم کیا ہے
کہ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی رہنما سے بھی زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں سیاست میں. تو یہ کیوں کر رہے ہیں, اس عہدے کا غلط استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا, ان تینوں دھڑوں کا اکٹھا ہونا شہزاد قریشی صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی گورنر صاحب کر رہے ہیں یا ان کی اپنی خواہش نہیں ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پیچھے بیٹھ کے ڈورے ہلاتے ہیں, ان کی ڈورے ہیں جو مل کے ہلائی جا رہی ہیں, نمبر 1. دوسری چیز یہ کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے کراچی کے لیے, کیونکہ ان کو پتا ہے کراچی شہر عمران خان کا شہر ہے, عمران خان کو ووٹ دیتا ہے. تو جیسے 2013 میں انہوں نے کھلم کھلا دھاندلی کی تھی اور جس طرح سے تھپے مارے تھے اور جعلی ووٹ ڈالے تھے, تو اب یہ چاہ رہے ہیں یہ سارے مسترد کردہ لوگ اکٹھے کر کے, اور میں آپ کو بتا دوں موم بتی بھی بجھ جائے گی, ڈولفن کو تو پانی ہی نہیں ملے گا, پتنگ آلریڈی پھٹ چکی ہے اور تیر کے تو ٹکڑے ہو چکے ہیں 4. تو یہ کچھ بھی حرکتیں کر لیں, یہ کسی صورت انشاءاللہ عمران خان کو شکست دے لیکن گی. شہزاد قریشی صاحب, یہ جو ورڈ استعمال کیے خرم شیر زمان صاحب نے کہ ایک بار پھر غنڈوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ سیاسی لوگوں کے لیے ایسا الفاظ نہیں ہونے چاہیے؟ آپ مجھے بتا دیں ہم نے کس سیاسی شخصیت کے لیے یا سیاسی لوگوں کے لیے یہ ورڈ استعمال کیا ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ بھی شہر کراچی میں, میں بھی وہ ہوں. تو گنڈے مطلب اس کیا ہے, شہر گنڈوں کو اکٹھا اس کیا جا شہر رہا ہے؟ کراچی کے اندر غنڈہ گردی نہیں ہوئی, گولی بند لاشیں نہیں ملی, ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوئی, بتہ خوری نہیں ہوئی, کیا کچھ نہیں ہوا؟ کن لوگوں نے کیا تھا؟ کون لوگ اس وقت اس کو ہیڈ کرتے تھے؟ ابھی بھی وہی لوگ ہیں. لیکن یہ آپ کے ساتھ اتحادی رہے نا شہزاد بھائی, نفیس اتحادی لوگ. ہمارے رہے, ہم تو سمجھے بہتر ہو گئے. ہم نے ان کو پورا موقع دیا کہ یہ اپنے شہر کی بھی خدمت کریں, اپنے سندھ صوبے کی کریں, پاکستان بھی کریں, لیکن ان کو مال پانی بنانا تھا. اس وقت بھی انہوں نے سودا کیا اور ابھی بھی یہ سودے کے ہی وہ اس میں. آپ مجھے بتا دیں نا, ہمیشہ انتخابات کے وقت ہی ان کو کیوں کراچی کا درد محسوس ہوتا ہے؟ پیپلز پارٹی کو انٹیریئر سندھ کا درد کیوں محسوس ہوتا ہے؟ میں نے کہا نا, سندھ کارڈ اور مہاجر کارڈ کب تک کھیلتے رہیں گے؟ اچھا, لیکن عمران اسماعیل صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لندن میں جو صاحب موجود ہیں, یہ دھڑے اکٹھے ہو کر ان کی سربراہی میں ہوگا سب کچھ, بانی متحدہ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ تو پیشن گوئی بہت پہلے ہو چکی تھی, تو یہ تو سیاسی جو پنڈت ہیں انہوں نے یہ بتا دیا تھا اور ابھی وہی ہو رہا ہے. یہ خواہشات پہ بن رہے ہیں, خواہشات پہ کوئی بھی چیز جب بنتی ہے نا تو وہ پائیدار نہیں ہوتی ہے. یہ اکٹھے ہو بھی جائیں تو آپ کو کیا خطرہ ہے کوئی سیاسی پولیٹیکل حوالے سے کہ اکٹھے ہو گئے تو آپ کا؟ آپ سارے پچھلے الیکشن دیکھ لیں, اور آپ کراچی کے الیکشن بھی دیکھ لیجیے گا, اور دیکھ چکے ہیں آپ محمود مولوی کا الیکشن دیکھ لیں, عمران خان جس سیٹ سے جیتے تھے اس میں دیکھ لیں, ملیر میں دیکھ اس لیں. وقت تو ایک نہیں تھے نا, اس وقت تو کہہ رہے ہیں جی ہم ایک نہیں تھے. نہیں, یہ سارے کھٹے بھی تھے, ان کے ووٹ دیکھ لیں, اور ایک طرف پی ٹی آئی کے ووٹ دیکھ لیں, ایک طرف ان کے دیکھ لیں. چلیے جی, بہت شکریہ. شہزاد قریشی ہمارے ساتھ موجود تھے. مہاجر ایک نظریہ ہے, یہ ایک سوچ ہے جس کا انہوں نے سودا کر دیا. سودا کر دیا جی مہاجر نظریے کا, یہ کہنا ہے شہزاد قریشی صاحب کا, ممبر سندھ اسمبلی, اور ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے جناب, یہ انہوں نے سودا کر دیا ہے مہاجر نظریے کا. اور انہوں نے ایک مطالبہ بھی کیا ہمارے اس پروگرام کے ذریعے کہ بنا لی ہے گورنر سندھ نے. وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ان کو زیب نہیں دیتا, وفاق کے نمائندے ہیں, یہ سیاسی جماعتوں کو دواتر جانا, ان کے اجلاس گورنر ہاؤس میں ہونا, اور یہ زیب بھی نہیں دیتا. اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے خود مال بنایا ہے, اور اب انہوں نے ایم کیو ایم کو موقع فراہم کیا ہے کہ اپنے سیاسی ایڈمنسٹریٹرز لے کر آئے, اور اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا بوم ہے اس وقت, اور عمران خان صاحب الیکشن جیت سکتے ہیں, یعنی کہ ان کی پارٹی, تو وہ الیکشن نہ ہونے دیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے سرور میری ٹیم کو دیے اجازت. مولانا کے بعد.